اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم. کلاس 7 آج یونٹ نمبر 11 نظم و ضبط کی ہم ریڈنگ کریں گے اینڈ دین اس کی ایکسرسائز بھی آج کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, پیج نمبر 89 نظم و ضبط. اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. دنیا میں ہر کام کسی نہ کسی ضابطے اور قانون کے تحت چل رہا ہے. اسی ضابطے اور قانون کا نام نظم و ضبط ہے. اوکے, سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کا ہر کام جو ہے وہ کسی نہ کسی قانون کے مطابق ہوتا ہے, ضابطے کے مطابق ہوتا ہے, اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر کام کو کرنے کے, اور انہی ضابطے اور قوانین کا جو نام ہے وہ نظم و ضبط ہے. اگر ہم اپنے گرد و پیش کہیں گے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک خاص قاعدے اور قانون کا پابند ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا جو ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ہے وہ بھی ایک خاص قاعدے اور قانون کے مطابق کام کرتا ہے یا قانون کا پابند ہے. سورج, چاند, ستارے سب ایک قانون فطرت میں بندھے ہوئے ہیں, یعنی کہ فطرت کے قانون کے مطابق جو ہیں یہ سب کام کر رہے ہیں. زمین ایک خاص رفتار سے گھوم رہی ہے. دن رات ایک خاص اصول کے تحت باری باری ظہور پذیر ہو رہے ہیں. ظہور پذیر کیا کہتے ہیں؟ رونما ہونا, یعنی ظاہر ہونا. جیسے دن آتا ہے, پھر رات آتی ہے, پھر دن, پھر رات, یعنی کہ یہ ایک خاص اصول جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ باری باری رونما ہوتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں. نباتات, جمادات اور حیوانات سب ایک مخصوص قانون کے تابع ہیں, یعنی کہ جتنے بھی یہاں پر حیوانات ہیں, چرند پرند ہیں, پھر بے جان چیزیں ہوں, چاہے جاندار ہیں, نباتات ہیں یعنی جڑی بوٹیاں, کچھ بھی ہیں, یہ پھل پودے درخت سب جو ہیں ایک خاص مخصوص قانون کے تابع ہیں. یعنی کہ تابع ہوتا ہے فرما بدار ہونا, یعنی ایک قانون کے مطابق چلنا, ایک خاص قانون کے تابع ہیں, یعنی کہ حکم ماننے والے ہیں. انسانی جسم کے اعضاء بھی کسی نہ کسی ضابطے کے پابند ہیں. اس ضابطے میں کہیں نقص پیدا ہوتا ہے تو انسانی جسم مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے یا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اس کے اعضاء بھی جو ہیں وہ کسی نہ کسی ضابطے کے مطابق چل رہی ہیں. اگر کسی بھی ایک اگر ضابطے میں کہیں نقص پیدا ہو جائے گا تو انسان جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے گا یا کام کرنا چھوڑ دے گا, انسانی جسم جو ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر اور انبیاء کرام علیہ السلام مختلف وقفوں کے بعد بھیجے تاکہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین نظام سمجھا کر اور انہیں کسی قاعدے اور قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عادی بنا سکے. اب یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو بہترین طور پر چلانے کے لیے یہاں پر پیغمبر اور نبی جو ہیں وہ بھیجے ہیں جو وقفے سے اس دنیا میں آتے گئے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو جو انسان ہیں ان کو زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سمجھا سکیں, بہترین نظام سمجھا سکیں اور انہیں یہ بتا سکیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزارنی ہے اور کس قاعدے اور قانون کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے. یہ تھا پیج نمبر 89. اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 90 پہ. نظم و ضبط بہترین زندگی گزارنے کی بنیادی شرط ہے. اسی لیے اسلام نے نظم و ضبط کی پابندی پر بڑا زور دیا ہے. ٹھیک ہے, اب زندگی گزارنے کی جو بنیادی شرط ہے وہ ہے نظم و ضبط. اسلام کے تمام احکام میں نظم و ضبط کی روح کار فرما ہے, یعنی کہ تمام جو اسلام کے احکام ہیں ان تمام میں جو ہے نظم و ضبط ان کی ایک طرح سے روح مانی جاتی ہے. کس طرح سے یہ دیکھتے ہیں. نماز نظم و ضبط کی دلکش تصویر ہے. نماز انسان کو نہ صرف اپنی اصلاح کا سبق سکھاتی ہے بلکہ
बाजमात अदा करने से इज्तमा का जज्बा पैदा होता है। इज्तमा यानी कि एक तरह से ग्रो, यानी एक दूसरे की जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, हम जब सब लोग मस्जिद में इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ पर एक ही जगह पर नमाज़ पढ़ने से एक तो उनमें आपस में प्यार, हमदर्दी का जज्बा बढ़ता है, और दूसरा उनकी जो कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, उनकी इस्लाह भी वहाँ पर हो जाती है। और फिर ये है कि इज्तमाइयत का यानी कि एक साथ रहने का, हमदर्दी का जो जज्बा है वो उनमें पैदा होता है। इससे इंसानों में हमदर्दी, बाहमी हमदर्दी यानी एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मोहब्बत बढ़ती है। एक ही सफ़ में यानी लाइन में खड़े होकर एक तरफ रुख करके, यानी तमाम लोग जो है उनका क़िबले की तरफ रुख होता है, रुख करके इमाम की इब्तिदा में यानी इमाम के जो पीछे नमाज़ पढ़ना जब वो शुरू करते हैं तो क़याम, रकू और सुजूद, क़याम, रकू, सुजूद जो है वो नज़्म व ज़ब्त सिखाते हैं। इसमें क़याम करते हैं और रुकू करते हैं और सुजूद जो करते हैं यानी सजदे जो करते हैं, वो तमाम हमें क्या सिखाते हैं? नज़्म व ज़ब्त। कोई मुसलमान इमाम के अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं करता। ठीक है, अब मुसलमान क्या है कि जिस तरह से इमाम के जो अहकामात होते हैं वो उन्हीं के मुताबिक जो है नमाज पढ़ता है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता। ये चीज़ दिलों में ज़ाब्ता पसंदी का एहसास पैदा करती है। इससे अमन पसंदी का अमल भी पैदा होता है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि नज़्म व ज़ब्त क्या चीज़ है, और इससे अमन, ईमान जो है वो भी पैदा होता है। सेकंड पे हम देखते हैं रोज़ा। रोज़ा नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक क्या किया जाता है? अल्लाह ताला के हुक्म के तहत सुबह से शाम तक हिलाल चीज़ों की मौजूदगी में सख्त भूख प्यास के बावजूद परहेज़ ज़ाहिर करता है कि मुसलमान अल्लाह ताला का फरमाबरदार है। यानी कि रोज़ों में क्या होता है कि हम सुबह फजर की नमाज से पहले अपना खाना पीना मुकम्मल कर लेते हैं और मगरिब तक जो है रोज़ा रखते हैं, और मगरिब के बाद मगरिब की नमाज के साथ ही जो है रोज़ा अफ्तार कर लिया जाता है। हमारे पास जितनी मर्ज़ी तरह तरह की अनवाउ इक़साम की चीज़ें पड़ी हों, हिलाल चीज़ें, लेकिन हम जो है वो नहीं खाते। भूख और प्यास जो है वो बर्दाश्त करते हैं। किस लिए? अपने अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला के हुक्म है कि रोज़ा हम सब पर फ़र्ज़ है, और उसी वजह से हम तमाम मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार बन जाते हैं, और अहकाम रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर तस्लीम खम करते हुए, सर तस्लीम खम कहते हैं सर झुकाना, सर को झुकाते हुए ख्वाहिशात और जज्बात को पसपुश्त डाल देते हैं, यानी कि नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को। हमें जितनी मर्ज़ी भूख तलब हो रही हो, हमारे जितनी मर्ज़ी प्यास लगी हो, लेकिन हम ना पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं, क्योंकि ये हमारे रब का हुक्म है। ज़ब्ते नफ्स और इखलाक की पाकीज़गी में जिस कदर रोज़ा किरदार अदा करता है, और कोई चीज़ इस कदर मौसर साबित नहीं हो सकती। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि हमारी ख्वाहिशात, जज्बात, हमारा नफ्स और इखलाक जो है, इस तमाम की पाकीज़गी जो है उसमें रोज़ा जो है सबसे अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट देखते हैं हज। हज भी नज़्म व ज़ब्त का बेहतरीन अमली नमूना है, यानी कि ये ऐसी चीज़ है जिस पर हम अमल करके अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो है वो हज अदा करते हैं। हज के मौके पर दुनिया के कोने कोने से मुसलमान जमा होते हैं। सब ने एक ही तर्ज का यानी एक ही तरह का लिबास ज़ेबतन किया होता है। ज़ेबतन कहते हैं पहनने को, ठीक है, यानी कि लिबास पहना होता है। तमाम लोग अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम दुनियावी अमूर को पस पुश्त डालकर खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, यानी तमाम दुनिया के कामों को नज़रअंदाज करके ख़त्म करके एक तरह से सिर्फ़ और सिर्फ खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। एक ही इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते और मनासिक हज अदा करते हैं, यानी कि हज के जो तमाम काम हैं वो अदा करते हैं। ज़कात माली इबादत है जिसके लिए एक निसाब मुकर्रर है। अब एक और बात बताई गई है ज़कात। ज़कात क्या है? अब ज़कात जो है वो हमारी जो है ना माली इबादत है, यानी ज़कात भी इबादत के ज़ुमरे में आती है। ये हमारे माल की तरफ से जो है ना इबादत है।
اس کے لیے ایک خاص یعنی ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ایک اسپیسیفیکیشن مقرر کر دی گئی ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ اتنی اماؤنٹ ہے، اتنی پراپرٹی ہے، یا اتنا گولڈ ہے یا چاندی ہے، تو اس کے اوپر اتنا آپ کو جو ہے نا کسی غریب کو یا ایسے انسان کو جو کہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے. مسلمان ایمانداری اور دیانتداری سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی مقررہ حد میں کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ جو ایک زکوٰۃ کی حد مقرر کر دی گئی ہے اسی کے مطابق آپ نے جو ہے ہم سب نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. نہ ہم اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں اپنی طرف سے. اب تھرڈ دیکھتے ہیں، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. نظم و ضبط کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہم اپنی سماجی، تمدنی اور معاشرتی زندگی پر دائرانہ نظر ڈال کر لگا سکتے ہیں. یعنی اگر ہم نے نظم و ضبط کی اہمیت دیکھنی ہے تو ہم اپنی جو زندگی ہے اس کے اوپر اگر ایک تفصیلی نظر ڈال لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے. مثلا تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کا ہونا اشد ضروری ہے. اسکول کی کسی جماعت میں بھی نظم و ضبط کے بغیر تدریس ناممکن ہے. یعنی کہ اگر نظم و ضبط نہیں تو پڑھانا ناممکن ہے. فوج کی تمام تر قوت کا راز نظم و ضبط میں ہے. جس فوج کا نظم و ضبط کمزور ہو وہ اپنی افرادی قوت کی برتری اور اسلحہ کی فراوانی کے باوجود دشمن کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ افرادی قوت یعنی کہ جتنے بھی اس میں افراد ہیں ان کی قوت، یعنی کہ افراد کی جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کی قوت کی برتری، یعنی جتنے مرضی ان کے اندر قوت ہو، جتنی مرضی وہ طاقتور ہوں یا ان کے پاس جتنا مرضی اسلحہ جو ہے وہ ہو، اس کے باوجود وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر اس فوج میں نظم و ضبط نہیں ہے. فوج میں ایک سپاہی کے لیے حکم کو ماننا اولین اہمیت رکھتا ہے. اب کیا ہے کہ فوج جو ہے اس میں ایک سپاہی کے لیے جو حکم ہے اس کو ماننا سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے وہ یہی ہے، خواہ وہ حکم غلط ہی کیوں نہ ہو. غزوہ بدر میں مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت یعنی کہ ان کی قیادت میں رہتے ہوئے نمایاں اور عظیم الشان کامیابی حاصل کی تھی. ٹھیک ہے. لیکن غزوہ احد میں کثیر فوج اور جنگی ساز و سامان کے باوجود نظم و ضبط کی کمی کے باعث فتح شکست میں بدل گئی تھی. یعنی غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں رہتے ہوئے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن غزوہ احد میں ان کی تعداد بھی زیادہ تھی فوج کی، ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان میں نظم و ضبط کی کمی تھی جس وجہ سے ان کی جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی. مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک انہوں نے اپنے آپ کو منظم و متحد رکھا، یعنی کہ جب تک انہوں نے اپنے آپ کو اکٹھے رکھا، ساری دنیا ان کے سامنے سرنگو رہی، یعنی کہ سر جھکائے رہی. لیکن جب ان کے اندر انتشار، افراتفری اور تفرقہ پیدا ہوا، یعنی جب ان کے اندر یہ تمام برائیاں پیدا ہو گئی، برائیاں ہی ہیں نا، جھگڑا، پھر ہلچل مچ گئی اور تفرقہ بازی جو ہے پیدا ہو گئی، فرقہ وارانہ وہ جو ہے انہوں نے اپنے اندر فرقہ واریت پیدا کر لی، تو دنیا میں ان کی حیثیت اور وقت یعنی ان کی جو امپورٹنس تھی، ان کی جو اہمیت تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی. اس وقت جو قومیں دنیا کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، قومی اعتبار سے ان کے اندر زبردست نظم و ضبط موجود ہے. اب قومی اعتبار سے کیا ہے؟ وہی قومیں اس وقت سب سے آگے ہیں جنہوں نے نظم و ضبط کو قائم رکھا. یہودی ساری دنیا کا سب سے زیادہ ذلیل اور منتشر گروہ تھا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر کے، اکٹھا کر کے اپنی قومی ریاست اسرائیل قائم کر لی. لیکن کیا کیا کہ وہ آپس میں اکٹھے رہے، نظم و ضبط کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے سب نے جو ہے اپنی ایک پوری جو ریاست ہے اسرائیل وہ قائم کر لی. آج عربوں کے مقابلے میں اسرائیلیوں کی برتری کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ یہودی منظم اور عرب منتشر ہو رہے ہیں. اب کیا ہے کہ عربوں کے مقابلے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ برتر ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے.
اور اس کا سبب کیا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ آپس میں منظم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جو عرب کے لوگ ہیں وہ منتشر ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ایک ہو جانے کا حکم دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ہو جاؤ، ٹھیک ہے، مضبوط ہو جانا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مضبوط ہو جاؤ اور ایک ہو جاؤ۔ مگر عرب ممالک بلکہ پوری مسلم دنیا بے شمار چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پوری دنیا میں مسلمان ماشاءاللہ سے بے شمار ہیں، لیکن سب جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، سب جو ہیں اپنے الگ الگ ملک آباد کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو دور ہو گئے ہیں سب ایک دوسرے سے۔ آج ہمیں قومی سطح پر جن بے شمار مشکلات و مصائب یعنی کہ تکلیفوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ نظم و ضبط کا فقدان ہے۔ فقدان کہتے ہیں کمی کو۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر جو ہے نظم و ضبط کی کمی ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں 3 اصولوں یعنی تنظیم، اتحاد اور یقین محکم کی تلقین کی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قائد اعظم نے بھی یہ بتایا تھا کہ جب ہم متحد ہو جائیں گے، جب ہم ایک تنظیم کے اکارڈنگ چلیں گے، جب ہم ایک ساتھ مل جل کر رہیں گے تو ہی ہماری فتح ہے۔ ان میں اولین اصول تنظیم ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم جس نفسا نفسی اور دھیگا مشتی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم سب پر واضح ہے، یعنی کہ ہم کوئی بھی چھوٹے سے فار ایگزامپل گروسری کرنے جاتے ہیں یا بل وغیرہ جمع کروانے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک قطار میں نہیں کھڑے ہوتے، وہاں پر بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہاں پر بھی لڑائی جھگڑا وغیرہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ بد نظمی، انتشار یعنی لڑائی جھگڑا اور قدم قدم پر قانون شکنی یعنی قانون توڑنا جو ہے وہ ہمارا روزمرہ زندگی کا معمول بن چکا ہے، یعنی معمول یعنی کہ جو روزانہ کام کرتے ہیں ہم۔ بحیثیت قوم یعنی کہ ایک قوم کی حیثیت سے اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور پاکستان کو مضبوط مملکت کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط ملک کے طور پر ابھرے تو اپنے اندر ایک شائستہ اور مہذب قوم کے اوصاف پیدا کرنا ہوں گے۔ اوصاف کن کو کہتے ہیں؟ خوبیوں کو۔ ہمیں چاہیے کہ پرہجوم راستوں سے گزرنے کے لیے بھیڑ کم ہو جانے کا انتظار کریں۔ اب ہمیں کیا چاہیے کہ اگر کہیں بہت زیادہ رش ہے تو ہم تھوڑا سا پیچھے رک جائیں اور پہلے رش ختم ہونے کا انتظار کر لیں پھر ہم جائیں۔ ریلوے اسٹیشن، بس سٹینڈ پر ٹکٹیں خریدتے وقت، دفاتر سے معلومات لیتے وقت اور دوسری تمام تقریبات میں کے مواقع پر نظم و ضبط کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم بس سٹینڈ پر ہیں یا ریلوے اسٹیشن پر ہیں تو جب ہم نے ٹکٹ خریدنی ہے تو ہم ایک طرح سے پراپر لائن بنائیں تاکہ اور اپنی باری کے آنے کا ویٹ کریں۔ پھر اگر کسی دفتر میں ہم کوئی معلومات وغیرہ لینے کے لیے یا دفتری کام کے لیے گئے ہیں اس وقت بھی، اور اگر ہم کسی تقریب میں گئے ہیں تو وہاں پر بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ یاد رکھیے ہم زندہ اور باوقار قوم ہیں، ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم پر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے اور ملکی قوانین کا احترام کر کے تہذیب یافتہ قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کس طرح سے زندہ اور باوقار قوم رہ سکتے ہیں اگر ہم نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے اور ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں ان کا احترام کریں گے، تب ہی ہم ایک مہذب تہذیب یافتہ قوم ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب ان سب باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں اس چیپٹر کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں بیٹا۔ سب سے پہلے ہے نظم و ضبط۔ نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارا سب سے پہلا کوشچن ہے، نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہم نے دیکھنا ہے۔ دنیا میں ہر کام کسی نہ کسی ضابطے اور قانون کے تحت چل رہا ہے، اسی ضابطے اور قانون کا نام نظم و ضبط ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ضابطے اور قانون کا نام نظم و ضبط ہے۔ سیکنڈ ہے، کائنات میں کون کون سی چیزیں نظم و ضبط کے مطابق چل رہی ہیں؟ اس میں ہم رائٹ کریں گے، آپ دیکھتے جائیے، سامنے بالکل آپ کے اسکرینز پہ آ رہا ہے۔
کائنات کا ذرہ ذرہ ایک خاص قاعدے اور قانون کا پابند ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب ایک قانون فطرت میں بندھے ہوئے ہیں۔ زمین ایک خاص رفتار سے گھوم رہی ہے۔ دن رات ایک خاص اصول کے تحت باری باری ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ نباتات، جمادات اور حیوانات سب ایک خاص مخصوص قانون کے تابع ہیں۔ انسانی جسم کے اعضاء بھی کسی نہ کسی ضابطے کے پابند ہیں۔ یہ میں نے پیچھے بہت ڈیٹیل میں آپ کو یہ سارا کمپلیٹ جو ہے وہ سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہے اسلام میں نظم و ضبط کا کیا کردار ہے؟ اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ اسلام کے تمام احکام میں نظم و ضبط کی روح کار فرما ہے۔ نماز نظم و ضبط کی دلکش تصویر ہے، روزہ نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے، اور حج نظم و ضبط کا بہترین عملی نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے، کیا مسلمانوں کے زوال میں نظم و ضبط کا فقدان بنیادی سبب ہے؟ فقدان یعنی کہ کمی، تو اس کا ہم نے کیا رائٹ کرنا ہے؟ جی ہاں، مسلمانوں کے زوال میں نظم و ضبط کا فقدان بنیادی سبب ہے۔ نیکسٹ ہے، کیا مسلمان نظم و ضبط کی پابندی سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں بھی ہم کریں گے جی ہاں، مسلمان نظم و ضبط کی پابندی سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ دیکھتے ہیں، پیج نمبر 92 پر ہی ہے بیٹا۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلا ہے، دنیا میں ہر کام کسی ڈیش اور قانون کے تحت ہو رہا ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے رائٹ کریں گے ضابطے۔ دنیا میں ہر کام کسی ضابطے اور قانون کے تحت ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہے، سورج، چاند، ستارے سب ایک ہی قانون ڈیش میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم کریں گے قانون فطرت میں بندھے ہوئے ہیں۔ پھر ہے، اسلام کے تمام احکام میں نظم و ضبط کی روح کار فرما ہے، ٹھیک ہے، کیا لکھیں گے ہم؟ روح۔ نیکسٹ ہے، حج بھی ڈیش کا بہترین نمونہ ہے۔ اس میں ہم رائٹ کریں گے نظم و ضبط کا۔ حج بھی نظم و ضبط کا بہترین نمونہ ہے۔ نیکسٹ ہے، یہودی منظم ہے اور ڈیش منتشر ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم کریں گے عرب منتشر ہو رہے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 3، درست جواب کا ٹک سے انتخاب کریں۔ اب اس میں ہم کرتے ہیں سب سے پہلا، سورج ایک خاص رفتار سے گھوم رہا ہے۔ سورج ایک خاص رفتار سے گھوم رہا ہے، اس میں آپ کراس لکھیں گے کیونکہ زمین ایک خاص رفتار سے گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، نماز نظم و ضبط کی دلکش تصویر ہے، یہ درست ہے۔ نیکسٹ ہے، مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز اور مناسک حج ادا کرتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ نیکسٹ ہے، نظم و ضبط کی پابندی سے فوج کا نظام مفلوج ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ لاسٹ ہے، قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول بتائے، یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 93، سبق کے متن کے مطابق درست جواب کا ٹک سے انتخاب کریں۔ اس میں ہم کریں گے ایک خاص رفتار سے گھوم رہی ہے، تھرڈ آپشن از دا رائٹ آپشن، مینز زمین، اس میں ہم نے زمین کو ٹک کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے بھیجے، اس میں فورتھ یعنی کہ پیغمبر کو آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ نیکسٹ ہے، مسلمان ایک ہی طرز کا لباس زیب تن کرتے ہیں، کس پر؟ حج پر، سیکنڈ آپشن از دا رائٹ آپشن۔ بعد میں ہے تمام تر قوت کا راز نظم و ضبط میں ہے، کس کی؟ فوج کی، فرسٹ آپشن از دا رائٹ آپشن۔ ساری دنیا کا سب سے زیادہ منتشر گروہ تھا، کس کا؟ یہودیوں کا، یعنی فورتھ آپشن از دا رائٹ آپشن۔ اب اسٹوڈنٹس نیکسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 5، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ اس میں ہم رائٹ کرتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ ایک خاص، اس کو لاسٹ کے ساتھ ہم نے جوائن کر دینا ہے، قاعدے اور قانون کا پابند ہے، ٹھیک ہے۔ دن رات ایک خاص اصول کے تحت باری باری ظہور پذیر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، باری باری ظہور پذیر
हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कोई मुसलमान इमाम के अहकाम, इसको आपने ज्वाइन करना है, की खिलाफ वर्जी नहीं करता। फिर है हज के मौके पर दुनिया के कोने, इसको आप ज्वाइन करेंगे, कोने से मुसलमान जमा होते हैं। और लास्ट है फौज की तमाम कुव्वत का इन्हिसार जो है वो किस में है, नज़्मो ज़ब्त में है। इसको आप ज्वाइन करोगे, नज़्मो ज़ब्त में है। ओके स्टूडेंट्स, आगे है पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 10 ज़ैल अल्फाज के साबके बनाएं। सबसे पहला है साबके, आपको पता है ना, आपको एक वर्ड दिया गया होता है, उससे नेक्स्ट पे आपने एक और वर्ड लगाकर उसको मुकम्मल कर देना होता है। जैसे अन, अभी आपको अलिफ और नून, अन दिया गया है, इसको आप करेंगे अनपढ़, अनगिनत, अनमोल, अंजाम और अनसुना। ठीक है, नेक्स्ट है बा, अब इसको आप राइट करोगे बा अमल, बा मुराद, बा नसीब, बा शऊर, बा बरकत। फिर नेक्स्ट है बाज पुरस, सॉरी बाज का होगा बाज पुरस, बाजीगर, बाज गश्त, बाज ख्वा और बाजियाब या बाजियाबी। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बार, बेअलिफ बार रे बार, इसमें आप करोगे बारहा, बार बार, बारगाह, बाराने रहमत यानी कि बारिश। ठीक है, नेक्स्ट है बाला, इसमें आप करोगे बालातर, बालाकोट, बालानशी, बालाखाना और बालादस्त। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा दर्ज झैल मुहावरात के जुमले बनाएं। सबसे पहला है बात बनना। ठीक है, इसका जुमला बनाते हैं, थोड़ी सी मेहनत के बाद अली की बात बन गई। नेक्स्ट है बात बिगड़ना, इसमें हम राइट करेंगे अदमे तवज्जो की बिना पर बनी हुई बात बिगड़ गई, यानी तवज्जो ना होने की वजह से बनी हुई बात बिगड़ गई। थर्ड आएगा बात रखना, इसको हमने इसका जुमला बनाना है, अहमद ने आला नंबर हासिल करके वालिदैन की बात रख ली। फोर्थ है बात काटना, इसको हम राइट करेंगे बात काटना बुरी आदत है। फिर नेक्स्ट आएगा बातों में आ जाना, इसको हम राइट करेंगे अहमद की आदत है कि वो बातों में आ जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 7 है अब हमारे पास, सॉरी 8 है। ठीक है, सवाल नंबर 8 है दर्ज झैल गलत फिक्रात को दुरुस्त करें। सबसे पहले है आब लगा कौन हासिल कर सकता है, इसको आब लगा नहीं है, ये है आबे जमजम कौन हासिल कर सकता है। फिर नेक्स्ट है खतीब मंबर पर बैठकर वाज कर रहा था, इसमें आप करेंगे खतीब मंबर पर खुतबा दे रहा था, ये इसका राइट है। फिर थर्ड है सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हाँको, इसमें स्टूडेंट्स सदा जो है स्वाद से है, जबकि सही में सदा सीन से होता है। सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हाँको, हाँको में हे जो है ये जीम चे हे वाला हे है, ये रॉन्ग है, दूसरा हुक वाला हे जो है आपने राइट करना है। फिर नेक्स्ट है जुमा छुट्टी का दिन है, इसमें जुमा आइन लिखा हुआ है जबकि आइन नहीं आता जुमे में। ठीक है, ये राइट करके आपके सामने आपकी स्क्रीन पे सही लिखा हुआ है, जुमा छुट्टी का दिन है। इसके बाद में क्या है अस्सलामु अलैकुम के बाद वाजिया है, इसमें अस्सलामु अलैकुम में वाव नहीं आता, एक तो वो कट करें और उसके बाद वाजिया में हे जिनचे हे वाली आती है। ठीक है, आइन नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स आपका ये वाला यूनिट जो है ये आज कंप्लीट हो गया है, नज़्म ज़ब्त। इसके जितने भी क्वेश्चंस थे और आपकी सारी जो वर्क था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब आपने इसको बहुत नीट एंड क्लीन अपनी बुक्स पे करना है। यूनिट नंबर 11 को अपनी कॉपीज़ पे काइंडली बहुत नीट एंड क्लीन कंप्लीट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।